مجھے خطرہ یہی ہے کہ انڈیا جو ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر پاکستان پہ ایک چھوٹے لیول کا اٹیک کرنا چاہتا ہے. بات کریں کہ ایک طرف کرونا کی وبا نے پوری دنیا پر اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور وہاں بھارت جو اپنے مذموم عزائم سے باز نہیں آ رہا، اور آج کی تازہ خبر جو یہ ہے کہ 3 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہے رہائش کے مقبوضہ کشمیر کے اندر، زمین کے قابل ہو رہے ہیں. اب ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا عزائم ہے، اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. اور یہ صاحب، کرونا نے کیا بدلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ جو کر رہا ہے فلسطین میں الگ، اسرائیل کی جو پشت پناہی کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن بھارت کشمیری عوام کے ساتھ اس وبا کے دوران کیا کرنے جا رہا ہے؟ عثمان صاحب، اب جب سے کرونا شروع ہوا تھا نا، آج سے 2-2.5 مہینے پہلے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس وبا کو اور اس ساری صورتحال کو دیکھا تھا. اور ہم نے خاص طور پہ کہا تھا کہ یہاں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہونے والی ہیں. اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہم نے حدیثیں سامنے پیش کی تھیں کہ 2 ایسے ایپی سینٹرز ہیں جو رہیں گے کہ جو اس وبا کے بعد ایک بہت بڑی لڑائی کی طرف آگے چل پڑیں گے. اور ان سے ایک ایپی سینٹر ہے اسرائیل اور دوسرا ایپی سینٹر ہے بھارت. کیونکہ آخری جو جنگیں 2 ہونی ہیں بڑی، وہ انہی دونوں جگہوں پہ ہونی ہیں. اور آپ دیکھیں اس وقت لوگ مانتے نہیں تھے، ہماری باتوں کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھتے تھے. اب اس وقت دیکھیں کہ اس بری حالت میں کہ جب اس وقت 60,000 بندہ امریکہ کا مر چکا ہے، اسرائیل کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ اب اس وقت اس کا رائپنڈ صورتحال آ گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پر اسرائیل کے اوپر اس نے امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اس سارے معاملے کو، اور کھڑے ہو گئے. دوسری طرف بھارت، لیکن انڈیا ابھی تک اسی طرح اپنے سارے معاملے کے اندر آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. میں آپ سے بہت پہلے بھی ہر پروگرام میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ جو کنورٹ ہونی ہے نا موومنٹ انڈیا کے اندر، وہ یہ ہونی ہے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ مسلمانوں کی آزادی میں کنورٹ ہو جائے گی. کشمیر اب ایک سیپریٹ ایشو نہیں رہ جائے گا. اصل میں کشمیر کے ایشو کو ہم نے گزشتہ 70 سال سے اسی بات میں گم کیا ہے کہ ہم نے اس کو نیشن سٹیٹ کی جدوجہد بنائی. ہم سمجھتے تھے شاید کشمیر ایک ساؤتھ افریقہ ہے جس کے اندر اپارتھائڈ ہو رہی ہے، نسل پرستی ہو رہی ہے، اور ان کو آزادی ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے تو ان کو آگے چلنا چاہیے تھا. یا ہم یہ سمجھتے تھے یہ کوئی انگولا ہے، یا یہ سمرنا ہے، یا یہ ویتنام ہے. لوگوں نے نہیں مانا بھائی، اس لیے کہ کشمیر میں کلمہ طیبہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، وہ آپ کو نیشن سٹیٹ کے طور پہ کیسے تسلیم کریں گے؟ تو اس کا جن لوگوں نے خاص ایجنڈے کے تحت اس کو علیحدہ کیا تھا، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی ڈویژن ہوئی، آپ دیکھیں نا دنیا میں جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو سارے صوبے اکٹھے گئے تھے، پورے کا پورا صوبہ گیا تھا، لیکن پنجاب اور بنگال بغیر تقسیم کیا گیا تھا. بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر کے جس وقت انہوں نے گرداسپور وہاں دیا تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پٹھان کوٹ کا راستہ جو تھا وہ وہاں جانا تھا، اور قادیانی یار بات ہے قادیان وہاں پر تھے تو قادیانی کو انہوں نے مسلم سے ایکسکلوڈ کیا اور وہ آبادی جو ان کے کھاتے میں چلے گی وہ چلا گیا اس گرداسپور. تو اس وجہ یہی تھی کہ کشمیر کو باقاعدہ ڈیزائن کے تحت انڈیا کو دیا گیا تھا تاکہ وہ انڈیا کے ساتھ چلا گیا. اب انڈیا جو ہے انہوں نے اس کو اس میں سے نکالا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بار بار ہم نے سنائی ہیں اس خطے کے بارے میں، وہ یہ تھی کہ خراب السندھ من الہند، سندھ جو ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، اس کی خرابی جو ہے، اس پہ لڑائی جو ہے، اس پہ جو مار کٹائی ہوگی وہ ہند کی طرف سے ہوگی. اب یہ سارا ڈیزائن کیوں کیا جاتا ہے؟ کشمیر اس لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جب ہندو اکثریت بنے گی تو ہم پاکستان کے کشمیر پر حق اس کو بلڈ کریں گے، اب لڑائی بلڈ کریں گے تو سی پیک جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اگر سی پیک میں سے کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ نکال دیا جائے تو سی پیک نہ نارمل تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ وہ گوادر جائے گا، نہ کسی اور جائے گا. پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ گوادر اور بلوچستان کے علاقے میں کیا جائے لیکن نہیں ہو سکا. آج میں ایک بہت بڑا آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کو ہم مس کر رہے ہیں اس انٹرنیشنل سینیریو میں، وہ یہ تھا کہ طالبان جو ہیں اگر یہ صورتحال سینیریو جاری رہی تو طالبان اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر ٹیک اوور کر لیں گے اور افغانستان میں اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے. اور اس کے اندر جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہوگا. اور انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ طالبان کی اس پوری کے ہم نے مس کیا اس کو. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے، اتنے بڑی
बड़ी सिचुएशन वहां बिल्टअप हो रही है, लोग रहा हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उससे पहले पहले इंडिया कुछ करना चाहता है, और मुझे खतरा यही है कि तालिबान की हुकूमत आने से पहले पहले इंडिया जो है वो किसी न किसी तौर पर पाकिस्तान पे एक छोटे लेवल का अटैक करना चाहता है। उसके अटैक का एक मसला यह है कि ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई शुरू हो जाएगी, होगा ये कि इंटरनेशनल अटेंशन आएगी और आलमी ताकतें जो है अपनी फौजें यहां पर खड़ा करेंगी कि ये बड़ा फ्लैश पॉइंट है, तो यहां भी फौज खड़ी कर दो, वहां भी फौज खड़ी कर दो, वे बन गया वो बन गया। और जब अक़वाम मुत्तहिदा की बॉर्डर पे ऑब्जर्वर आके बैठ गए, सीज फायर शुरू हो गया, आलमी ताकतें बीच पड़ गई, तो आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो खत्म हो जाएगी ना। आप उसके बाद सीपैक चलाएं या कुछ चलाएं, क्या करें, कुछ नहीं कर पाए ना। ये है असल में प्लान, और ये प्लान 2020 के अंदर उन्होंने करना ही करना है। यही वजह है कि उन्होंने आज वहां पर अपना जम्मू कश्मीर में जो 3 लाख लोगों को श्रीनगर के इलाके में भी किया है। अब यह है कि ये मूवमेंट जो है वो कश्मीर से निकल के पूरे बरसगीर के मुसलमानों की मूवमेंट बनेगी, और पाकिस्तान बीच में रह जाए ना सैंडविच। अगर पाकिस्तान अगर सैंडविच रह गया, इधर से तालिबान की हुकूमत जो है वो इस वक्त पूरी असेसमेंट चल रही है कि जून से पहले पहले अगर आपने ये मसला तय न किया तो तालिबान विल टेक ओवर और गवर्नमेंट बना लेंगे, और ना अमेरिका इस काबिल है इस वक्त वहां फौजें भेज सके, ना यूरोप में से कोई मुल्क भेजेगा। क्या भेजेगा, कैसे भेजेगा, किस तरह भेजेगा? आप अपनी इकोनॉमी अपने उसमें कोरोना के सूरत हाल के अंदर आप पड़े हुए हैं, तो आप फौजें कहां से भेजेंगे? इस वक्त दुनिया को अपनी अपनी पड़ी है। अभी वेनेजुएला को जहाज भेजने की कोशिश की थी अमेरिका ने, उसके बावजूद भी थोड़ा सा पेंटागन ने थोड़ा सा रोक लिया कि नहीं ये फिलहाल रहने दो। लेकिन अभी हम पड़े हुए। इस सारी गुफ्तगू में एक सवाल ही उभरता है कि कोरोना के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं तो मुत्तहिद नहीं है, हम कहते हैं लड़ो अपनी अपनी जंग, लेकिन जो इतने बड़े चैलेंजेस हमारे ऊपर आने वाले हैं, भारत का चैलेंज है, बाकी माशी चैलेंज सर पे खड़ा हुआ है, इसके लिए भी हम मुत्तहिद नहीं है। मुत्तहिद ना हुए तो हम ये जंग जीतनी कैसे हमने? उस्मान साहब, मुझे बहुत खौफ आता है, मुझे बहुत डर लगता है, और डर इसलिए लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये क़यादत है, ये इसकी फोर साइटेडनेस से मुझे डर लगता है। ये दूर की देख ही रहे। देखिए, इमरान खान उन लोगों में से है जिनके साथ हमने एक उम्मीदें वाबस्ता की थी कि ये करप्ट नहीं है, ये बददियानत नहीं है, इसकी एक मुकम्मल तौर पे एक वेलफेयर की एक पूरी की पूरी एक तारीख है। उसने शौकत खानम के लिए पागलों की तरह फंड इकट्ठा किया, उसने शौकत खानम के लिए वो किया, वो समझता था। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब जो हैं वो दिमाग के अंदर एक चीज ये बिठा लें कि मैंने और कुछ नहीं करना, सिर्फ 2-3 चीजें जो मेरे ज़हन में आ गई हैं कि मैंने इसको लटकाना है, मैंने इसको लटकाना है, ये खराब है, ये बुरा है, तो फिर तो उसका मतलब ये है कि फिर तो हम गए काम से।